آج کا ہمارا موضوع ہے کشمیر اور کشمیری۔ کشمیر کا خطہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسان پرانا ہے۔ بھارت کی تاریخ اور کشمیر کی تاریخ ہمیں چندرگپت موریہ کے عہد سے ملتی ہے۔ کشمیر ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ایک خوبصورت خطے کا نام ہے۔ قدیم روایات کے مطابق یہ دو سنسکرت کے الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کاش بمانی پانی اور میرا بمانی خشک کرنا، یعنی وہ جگہ یا علاقہ جہاں پانی تھا جس کو خشک کر کے بنایا گیا۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی، پہاڑوں، جھیلوں، خوبصورت لوگوں اور خوشگوار موسم کی وجہ سے زمین پر جنت کہلاتا ہے۔ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو کشمیری کہا جاتا ہے۔ کشمیری زبان پر سنسکرت، فارسی، عربی اور اردو کے گہرے اثرات۔ قدیم دور میں کشمیری زبان کا رسم الخط کو شاردا رسم الخط کہا جاتا تھا۔ اب اس کا رسم الخط اردو یعنی نستعلیق خط سے ملتا جلتا ہے۔ کشمیر کی تاریخ کا بہترین ماخذ کلن پنڈت کی مشہور کتاب راج ترگنی ہے، جو کہ نظم کی صورت میں لکھی گئی تاریخ ہے۔ ایسے ہی مہابھارت کو بھی نظم کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور ایسے ہی ہیر کو جو کہ وارث شاہ نے لکھی ہے وہ بھی نظم کی شکل میں ہے۔ کشمیر میں بدھ مت مذہب کو فروغ اشوکا کی سلطنت کے دور میں ملا۔ بعد ازاں پہلی صدی عیسوی میں چین کے بدھ مت مہاراجا کانچکا نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد 5ویں صدی عیسوی میں ہندو مہاراجا مہیرا کول نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور ہندوؤں کی حکومت قائم کی اور ہندو مذہب کو فروغ دیا۔ 14ویں صدی عیسوی میں اسلام کا سورج کشمیر میں طلوع ہوا۔ اس وقت کے ہندو بادشاہ رنجن نے سوات سے آئے ہوئے صوفی بزرگ سید شمس الدین شاہ صاحب سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور صدر الدین شاہ کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ 1339 میں مقامی لوگوں کے تعاون سے شمس الدین شاہ، جس کو تاریخ میں بلبل شاہ بھی کہا جاتا ہے، دوسرا مسلمان حکمران بنا اور شاہ میر خاندان کی بنیاد رکھی۔ مسلمان حکمران شاہ میر خاندان کی حکومت تقریباً 200 سال تک رہی۔ اس دور میں بہت سے صوفیہ کرام کشمیر میں تشریف لائے، جنہوں نے بہت ہی بڑی تعداد میں بدھ مت اور ہندو مت کے ماننے والوں کو اپنے اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے متاثر کیا۔ مسلمانوں نے بدھ مت حکمرانوں اور ہندو مت حکمرانوں کی طرح کشمیر کو فتح نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے حسن و اخلاق اور اسلامی تعلیمات سے کشمیری لوگوں کو متاثر کیا اور مسلمان بنایا۔ مسلم دور میں بے شمار باغات، مساجد اور تعلیمی مدرسے تعمیر ہوئے۔ سنسکرت کی جگہ فارسی زبان اور عربی زبان کو فروغ دیا۔ 1586 میں مغل بادشاہ اکبر نے کشمیر کو اپنی ریاست میں فتح کر کے شامل کیا اور مغل فن تعمیر کی شاندار مثالیں پیش کی۔ مغل دور کے زوال کے بعد 1753 میں احمد شاہ ابدالی کی حکومت قائم ہوئی۔ اس افغانی اور درانی سلطنت نے کشمیریوں پر بہت ظلم کیے، خاص طور پر ہندو کشمیریوں پر مظالم کی انتہا کر دی۔ 1819 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے کشمیر پر قبضہ کیا اور سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تقریباً 500 سال بعد کشمیر پر پہلی بار غیر مسلم حکومت قائم ہوئی۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے ٹیکس کے نام پر کشمیریوں پر بہت ظلم کیا۔ بعد ازاں انگریزوں نے سکھ سلطنت کو پنجاب اور کشمیر میں شکست دی۔ 1846 میں انگریزوں نے امرتسر معاہدہ کے تحت ہندو کشمیری گلاب سنگھ کو کشمیر 75 لاکھ روپے میں فروخت کر دیا۔ اس طرح ہندو ڈوگرا راج کا آغاز ہوا، جو کہ 1947 تک رہا۔ انگریزوں نے فروخت کرنے کے باوجود 1947 تک اپنا کشمیر پر کنٹرول رکھا۔ 1931 کی دہائی میں کشمیر میں مسلم کشمیری تحریک کا آغاز ہوا، جس میں کشمیری نوجوانوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے وقت
انگریزوں نے کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار دیا۔ ہندو ڈوگرا راجہ ہری سنگھ نے کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی اور کشمیر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ 3 حصوں میں سے بھارت کے حصہ میں جموں کشمیر، پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر گلگت بلتستان، جبکہ چائنا کے زیر انتظام اکسائی چین وغیرہ آیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان، بھارت اور کشمیری انصاف حاصل کرنے کے لیے گئے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کے عوام کو ریفرنڈم کا حق دیا گیا کہ وہ انتخاب کریں کہ وہ پاکستان یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آزاد ملک کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں۔ اس قرارداد پر آج تک عمل نہیں ہوا ہے۔ کشمیر میں آباد نسلوں اور زبانوں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس میں وسطی ایشیا، ایران اور بر صغیر کے اثرات نمایاں ہیں۔ کشمیر میں رہنے والے باشندوں کی نسل اور زبان کی مختصراً تفصیل پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کشمیر وادی کشمیر کے اصل باشندے ہیں۔ یہ اپنے سرخ و سفید رنگ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ سفید رنگ ہی کی وجہ سے کچھ تاریخ دان انہیں یہودی نسل، کچھ تاریخ دان انہیں آرین نسل اور کچھ تاریخ دان انہیں روسی نسل سے ملاتے ہیں۔ انہی کی بولی کو کشمیری زبان کہا جاتا ہے۔ ان کی اکثریت مسلمان ہے۔ نمبر 2، جموں کے علاقہ میں ڈوگرا نسل آباد ہے۔ ان کی اکثریت ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی زبان کو ڈوگری زبان کہا جاتا ہے۔ حکومت ہند نے ڈوگری زبان کو سرکاری زبان کا درجہ دیا ہوا ہے۔ نمبر 3 پر گجر اور بکروال ہے۔ یہ خانہ بدوش قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، خود کو گجر کہلواتے ہیں۔ ان کی زبان کو گوجری زبان کہا جاتا ہے۔ یہ زبان پنجابی اور راجستھانی زبان سے ملتی ہے۔ نمبر 4 پر لداخی نسل ہے۔ لداخ کے علاقے میں یہ آباد ہے۔ ان کی نسل تبتی اور منگول نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کی زبان کو بلتی زبان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 پر آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے سرحدی علاقے ہیں۔ ان علاقوں میں پہاڑی زبان بولی جاتی ہے، جو پنجابی اور کشمیری زبان کے درمیان ایک پل کا کام کرتی ہے۔ مشہور ہندو کشمیریوں میں موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو اور اندرا گاندھی شامل ہیں۔ مشہور مسلمان کشمیریوں میں علامہ اقبال، شورش کشمیری، سعادت حسن منٹو، شریف فیملی، اسحاق ڈار، خواجہ آصف، غلام دستگیر فیملی، محمد اسلم بٹ میئر، میرا جی، ڈاکٹر یونس بٹ، مصطف علی میر، میر خلیل الرحمن فیملی، گاما پہلوان فیملی، خواجہ خورشید انور، وارث میر فیملی، خواجہ رفیق فیملی، ریاض شاہد فیملی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، شیخ عبداللہ فیملی، طاہر رفیق بٹ، مومن خان مومن وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر تنازع کی وجہ سے مختلف جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان جنگوں کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کی عوام کا کافی مالی و جانی نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ سے درخواست ہے کہ مسئلہ کشمیر کو جلد از جلد حل کیا جائے۔ Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tarak Search channel. Thank you.